بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن ترمذی و سنن ابو داود و سنن نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے لوگوں کو پہنچائے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3056۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ بحوالہ صحیح مسلم و مشکہ شریف۔ سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7۔ مومن کی صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 4998۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1977۔ مومن حاسد نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 3111۔ اللہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا، بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2002۔ ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2901۔ سورہ یاسین۔ دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ بحوالہ مشکہ شریف، طبرانی شریف۔ لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا۔ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7511۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4189۔
احسان فراموش نہ بنے، محسن کا شکریہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1955۔ بدترین لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن ابو داود۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کریں۔ ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو کوئی بات ایسی بتلائیں جس سے فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی راہ سے کوڑا ہٹا دے۔ بحوالہ صحیح مسلم و سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔